اتنی اذیت ملی مجھے، اتنا تو دکھ تمام سفر نے نہیں دیا۔ منزل کے پاس جتنی اذیت ملی مجھے، اتنا تو دکھ تمام سفر نے نہیں دیا۔ اور ایک شعر مجھے یاد آیا ہے، منزلوں کی بات چھوڑو کس نے پائی منزلیں، منزلوں کی بات چھوڑو کس نے پائی منزلیں، ایک سفر اچھا لگا، ایک ہم سفر اچھا لگا۔ جناب محترم ارشاد جلندری کے شاگرد رشید، پہلے شاگرد اور بڑے قابل شاگرد جناب محترم سرفراز تبسم صاحب، خصوصی مسکراہٹان معزز مہمان گرامی، سامعین کرام، کاشف سجاد صاحب، محمود غزنی صاحب، محترم اسد ارشاد جلندری صاحب، اور آج کی شام کے چیف گیسٹ محترمہ انمول گوہر صاحبہ، اہلیان ہڑپا مبارکباد کے مستحق بھی ہیں کہ انہوں نے آج ثابت کر دیا کہ ہڑپا کے صرف کھنڈرات ہی مشہور نہیں بلکہ یہاں ادب نواز اور ادب پرور لوگ بھی یہاں بستے ہیں۔ ہڑپا نے ہمیشہ اپنی ادبی روایات کو برقرار رکھا ہے، اور میں ذاتی طور پر مبارکباد دوں گا کاشف سجاد صاحب کو کہ جن کی ادبی مہارت اور شفقت سے لبریز شفقت آپ کے سامنے انمول گوہر کی صورت میں موجود ہے۔ کافی سمجھدار لوگ، کافی سینئر لوگ یہاں موجود ہیں، ان کی موجودگی میں کچھ کہنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ چند شعر پیش کروں گا۔ چپ چاپ ٹھٹھرتی راہوں میں ایک دھول ہے مجھ پاگل کے لیے، چپ چاپ ٹھٹھرتی راہوں میں ایک دھول ہے مجھ پاگل کے لیے، 100 چاند تیرے رستوں میں سجے، 100 پھول تیرے آنچل کے لیے، 100 چاند تیرے رستوں میں سجے، 100 پھول تیرے آنچل کے لیے، ٹوٹے ہیں مگر بکھرے تو نہیں، تو حکم تو کر آواز تو دے، ٹوٹے ہیں مگر بکھرے تو نہیں، تو حکم تو کر آواز تو دے، سب سپنے راکھ بنا لیں گے تیری آنکھوں کے کاجل کے، ٹوٹے ہیں مگر بکھرے تو نہیں، تو حکم تو کر آواز تو دے، سب سپنے راکھ بنا لیں گے تیری آنکھوں کے کاجل کے لیے، چاہت کے زمانے یاد آئے کچھ زخم پرانے یاد آئے، چاہت کے زمانے یاد آئے کچھ زخم پرانے یاد آئے، کل برسوں بعد رکے جو ہم تیرے شہر میں پل دو پل کے لیے، چاہت کے زمانے یاد آئے کچھ زخم پرانے یاد آئے، کل برسوں بعد رکے جو ہم تیرے شہر میں پل دو پل کے لیے،
اس فکر معاش نے ہی مجھ کو گھائل کر ڈالا، تو ہی بتا۔ اس فکر معاش نے ہی مجھ کو گھائل کر ڈالا، تو ہی بتا، میں کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤں گا جھنکار تیری پائل کے لیے۔ اس فکر معاش نے ہی مجھ کو گھائل کر ڈالا، تو ہی بتا، میں کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤں گا جھنکار تیری پائل کے لیے۔ ساون کے مہکتے موسم میں جب رات بہکنے لگتی ہے، ساون کے مہکتے موسم میں جب رات بہکنے لگتی ہے، دل ہے کہ مچلنے لگتا ہے ایک روٹھے ہوئے سانبل کے لیے۔ مقترض ہے، اس وقت تبسم گرتی ہیں میری سوچ میں کچی دیواریں، اس وقت تبسم گرتی ہیں میری سوچ میں کچی دیواریں، جب لوگ دعائیں مانگتے ہیں بارش سے بھرے بادل کے لیے۔ فرمائش غزل کی، ختم اپنی چاہتوں کا سلسلہ کیسے ہوا، ختم اپنی چاہتوں کا سلسلہ کیسے ہوا، تو مجھ میں جذب تھا مجھ سے جدا کیسے۔ ختم اپنی چاہتوں کا سلسلہ کیسے ہوا، تو مجھ میں جذب تھا مجھ سے جدا کیسے ہوا۔ وہ جو تیرے اور میرے درمیان ایک بات تھی، وہ جو تیرے اور میرے درمیان ایک بات تھی، آؤ سوچیں شہر اس سے آشنا۔ وہ جو تیرے اور میرے درمیان ایک بات تھی، آؤ سوچیں شہر اس سے آشنا کیسے ہوا۔ اور چبھ گئیں سینے میں ٹوٹی خواہشوں کی کرچیاں، چبھ گئیں سینے میں ٹوٹی خواہشوں کی کرچیاں، کیا لکھوں دل ٹوٹنے کا حادثہ کیسے، کیا لکھوں دل ٹوٹنے کا حادثہ کیسے ہوا۔ قابل تعزیر تھا ہر جرم جس کا منصف ہو، قابل تعزیر تھا ہر جرم جس کا منصف ہو، کچھ کہو پھر اس کے حق میں فیصلہ قابل تعزیر تھا ہر جرم جس کا منصف ہو، کچھ کہو پھر اس کے حق میں فیصلہ کیسے ہوا۔ مجھ کو فرقت تجھ کو فرقت اور مجھ کو فاصلے ہیں کیوں عزیز، مجھ کو قربت اور تجھ کو فاصلے ہیں کیوں عزیز، اپنی سوچوں میں یہ پیدا فاصلہ کیسے ہوا۔ اور دخل ہے جب میری بربادی میں اس کا ہر طرح، دخل ہے جب میری بربادی میں اس کا ہر طرح، حسن اس کا پھر سراسر بے خدا کیسے ہوا۔ دخل
دخل ہے جب میری بربادی میں اس کا ہر طرح، حسن اس کا پھر سراسر بے خطا کیسے ہوا؟ مکتا ہے زندگی بھر جو تبسم دل کی دھڑکن میں رہا، زندگی بھر جو تبسم دل کی دھڑکن میں رہا، دور مجھ سے اب بھلا وہ کیوں ہوا؟ حضرات گرامی، شاعری کے اندر ایک ایسا مقام آتا ہے کہ جب انسان اور فطرت کا باطن دونوں واصل ہوتے ہیں تو ایک پیمانہ چھلکتا ہے، اور اس سے جو قطرات باہر نکلتے ہیں ان کو اشعار کہا جاتا ہے آمد، جس کو آمد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہ موجودہ غزل جو ہے اس نے ثابت کر دیا کہ انسان اور فطرت کا باطن